پورے قرآن کریم میں 6666 آیتیں موجود ہیں، لیکن ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سامنے سے گزر رکھے گئے جن کا نام ہے حضرت ابی۔ پورا مجمع بولے گا نام کیا ہے؟ حضرت ابی۔ حضرت ابی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ادھر آؤ ادھر آؤ۔ اب حضرت ابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، حضرت ابی قریب آئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابی اتنا بتاؤ کہ قرآن پاک آسمان سے اترتا ہے، مجھ پر آتا ہے اور میں قرآن پاک کو پھیلاتا ہوں۔ ابی مجھے معلوم ہے جتنا قرآن آسمان سے اترا ہے وہ سارا کا سارا قرآن اے ابی تمہارے سینے میں ہے، مجھے بتاؤ پورے قرآن میں سب سے اچھی آیت کون سی، سب سے جامع آیت کون سی، سب سے عظمت والی، شان والی، کردار والی، توحید والی آیت کون سی؟ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے۔ پوچھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو کیا جواب دوں، قرآن پاک تو آپ پر نازل ہوتا ہے، قرآن پاک آپ پر نازل ہوتا ہے، مجھے کیا معلوم کہ پورے قرآن میں سب سے جامع آیت کون سی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، جواب تو تم کو دینا ہوگا۔ بولو جواب تم کو ہوتا ہے، کبھی بڑوں کا ایک امتحان ہوتا ہے جو چھوٹوں سے لیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ نہیں جواب تو تم کو دینا ہوگا۔ حضرت ابی نے دوسری مرتبہ کہا اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول میرے کو نہیں معلوم، ہاں بے شک اتنا ہے کہ قرآن میرے سینے میں موجود ہے اور بہت سا قرآن میرے سینے میں موجود ہے، لیکن اللہ کے رسول مجھے یہ نہیں معلوم کہ قرآن پاک میں سب سے جامع آیت کون سی ہے۔ ہمارے نبی نے جب تیسری مرتبہ پوچھا کہ ابی ابو المنذر تمہیں بتانا ہوگا ایو آیت اجمع، کون سی آیت سب سے جامع ہے معاک من القرآن، اور جو تمہارے سینے میں موجود ہے وہ کون سی آیت ہے؟ حضرت ابی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اللہ کے رسول آپ بار بار پوچھتے ہیں لیکن میرا دماغ ایسا کہتا ہے کہ وہ آیت الکرسی۔ بولو سبحان اللہ۔ کون سی آیت؟ بولو آیت الکرسی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور کہا آؤ ابی آؤ، اپنے سینے سے لگایا اور کہا جاؤ اللہ تمہیں علم مبارک کرے، تمہارا جواب بالکل صحیح ہے، پورے قرآن میں سب سے عظیم آیت، سب سے اونچی آیت، سب سے زیادہ توحید والی، سب سے زیادہ اللہ کی قدرت بیان کرنے والی، سب سے زیادہ اللہ کا اقتدار بیان کرنے والی، پورا مجمع تاجپور والے ساتھ میں بولیں گے کون سی آیت؟ آیت الکرسی۔ آواز نہیں آ رہی ہے، بولو کون سی آیت؟ آیت آپ کو بہت تعجب ہوگا، علماء سمجھیں گے انشاءاللہ، یہ آیت الکرسی ہے نا، آیت الکرسی یاد ہے آپ کو؟ بہت سو کو مولانا سہراب آیت الکرسی یاد نہیں ہوتی، کرسی یاد ہوتی، کرسی کی بڑی فکر ہے بھائی۔ ہاں کرسی، ہاں میں متولی، میں ٹرسٹی، میں سیکریٹری، میں یہاں تاجپور کا یہ، میں تاجپور کا وہ۔ اس کو پوچھو تجھے دنیا کی کرسی یاد ہے؟ صحیح معنی میں بتانا آیت الکرسی تجھے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اچھا اگر یاد نہیں ہے تو کون کون تیار ہے یاد کریں گے؟ بولو انشاءاللہ۔ نہیں ہاتھ اوپر کر کے بولے یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی میں جو بات بتا رہا ہوں نا اس پر تو سب آیت الکرسی یاد کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو نا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، پورا مجمع بولے محمد الرسول اللہ۔ درود نہیں پڑھ رہے بھائی، آپ لوگ ساتھ میں پڑھیں نا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے کیا ملے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، جہاں بھی تجھے موت آئے گی مگر موت آئے گی، اس کے بعد اللہ تیری قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے گا اور قیامت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون سی نماز کے بعد پڑھنے کا؟ ہر فرض نماز کے بعد۔ پرابلم زور سے، ہر فرض نماز کے بعد کتنی مرتبہ؟ فرض پڑھتے ہو؟ اب کوئی کہے گا میں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھوں گا اور فجر ہی نہیں پڑھتا۔
لیکن پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہر فرض نماز کے بعد کتنی مرتبہ پڑھنا؟ ایک اور بات سن لو، ہمارے آقا تھا، اور یہ تو ابھی عمل کرنا، ابھی آج رات کو عمل کرنا، بولو انشاءاللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو اپنے بستر پر جاؤ، ابھی یہاں بیان مکمل ہوگا، دعا ہو جائے گی، ہم سب اپنے گھر پر جائیں گے، میری ماں، بہنیں، بیٹی، آپ سب کان کھول کر سنیں، اور شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا، تو بولو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اچھا ایک اور بات بتاؤ، یہ آیت الکرسی جو ہے نا، اس میں 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے۔ ایک آیت الکرسی پورا مجمع بولے گا اللہ کا نام کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ۔ ہاں یہ علماء کرام جانتے ہیں، اس میں ظاہر، اس میں ضمیر، اشارہ، کنایہ، سب کو ملا کر ایک آیت الکرسی 10، 5 اور 2 کتنا ہوا؟ آپ لوگوں کو گننا ہے آیت الکرسی میں کتنی مرتبہ اللہ کا نام؟ 17۔ دیکھو میں پڑھوں گا، آپ صرف 1، 2، 3، 4، 5 بولتے جاؤ گے۔ چلو شروع کریں، ہم آیت الکرسی شروع کرتے ہیں۔ اللہ، ایک، پورا مجمع بولے، لا الہ دو، الا ہو تین، الحی القیوم، کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 5۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لہ 7، ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده 8، الا باذنہ، 9، یعلم میں ہوا، جاننے والا کون؟ اللہ۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 10۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ 11، الا بما شاء، شاء کے اندر ہوا، چاہنے والا کون؟ اللہ۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 12۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ آپ نے اپنی انگلیوں پر گنا ہوگا، آیت الکرسی مکمل ہوتی ہے، 17 مرتبہ اللہ کا نام آتا ہے۔ ارے میرے تاج پور والوں، اگر کوئی ندامت کے ساتھ 1 مرتبہ اللہ کو پکارے، اللہ اسی وقت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ کے پکار لے 17 مرتبہ اللہ کو اللہ کے طریقے پر پکارے، بتاؤ نا یہاں آیت الکرسی مکمل ہوگی اور وہاں معافی کا خزانہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑھیں گے نا آیت الکرسی بھائی؟ تو آیت الکرسی پھر 1 مرتبہ کہہ دو، سب سے بڑا کون؟ اللہ، ہم سب کا معبود کون؟ اللہ۔ ایک بہت عجیب بات پہ آ رہا ہوں، آپ لوگ ناراض تو نہیں نا میرے سے؟ نہیں سن رہے ہو نا آپ لوگ؟ کون کون سن رہا ہے ذرا ہاتھ ایک بار پھر اوپر کر لیں، ماشاءاللہ۔ سب سن رہے ہیں نا ماشاءاللہ؟ ایک بات سننا، میں پھر وہ شروع والی بات میں آ رہا ہوں۔ ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ ارے بولو نا، اللہ بہت بڑے ہیں، مگر ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ میرے پیارو، اللہ کو نہیں دیکھا، جہنم کو دیکھا، اسی لیے گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ آج میرے پیارو، جہاں ہم کو لگتا ہے کہ کوئی بڑا ہے، بتاؤ وہاں پر ہم مسٹیک کرتے ہیں؟ بھئی پولیس کے ڈر سے گناہ نہیں ہوتا، غلطی نہیں ہوتی، کبھی کسی انسپیکٹر کا ڈر ہوتا، کبھی کسی منسٹر کا ڈر ہوتا، کبھی کسی بڑے عہدے والے کا ڈر ہوتا، کیونکہ وہ نظر آتا ہے، وہ نظر آتا ہے تو ہمیں اس کا ڈر ہوتا ہے۔ لیکن آج تاجپور والوں برا نہیں ماننا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم نے جہنم نہیں دیکھا۔ اس لیے یہ پورا مجمع جس میں ہماری ماں بھی، ہماری بہنیں بھی، ہماری بیٹیاں بھی، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں میرے پیاروں؟ ہمارے موبائل پر، یا آپ سب کے پاس موبائل ہوگا، ہم سب کے موبائل پر کتنا گناہ ہوتا۔ اللہ کی قسم ہمارے موبائل پر زنا ہوتا ہے، ہمارے موبائل پر چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل پر غیبت ہوتی ہے، ہمارے موبائل پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں چغلی ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں ایک دوسرے پر تہمت لگائی جاتی ہے، ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں گیم پر گیم دیکھی
جاتی ہے، ہمارے موبائل پر آخری درجے کا ننگا پنا ہوتا ہے، ہمارے موبائل پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، ہمارے موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ہم سے ناراض ہے، ہمارے ابا ہم سے ناراض ہے، ہماری بیوی ہم سے ناراض ہے، بلکہ تاج پور والوں اللہ کی قسم اگر ہمارے سماج میں طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہے۔ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ اب پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے، ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں۔ اب جو میں بات بتانے جا رہا ہوں بہت ڈینجر ہے، برابر غور سے سننا۔ اور میں نہیں کہتا، یہ جتنے علماء بیٹھے نا صحیح میں کہتا ہوں، میں یہ کبھی نہیں کہتا، لیکن قرآن میں لکھا ہے، اس لیے مجبوراً آج کے حالات میں یہ کہنا پڑتا ہے۔ میرے پیاروں، ہمیں دنیا والوں کا ڈر لگتا ہے، ہمیں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کا ڈر لگتا ہے، ہمیں دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کا ڈر لگتا ہے، ارے ہمیں جناتوں کا ڈر لگتا ہے، ہمیں جنگل کے درندوں کا ڈر لگتا ہے، لیکن میرے پیاروں ڈر نہیں لگتا ہمیں تو کس کا؟ کیونکہ ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن پاک کی تفسیر کے مطابق بتا رہا ہوں، قیامت میں اللہ ایک بندے کو بلائیں گے، بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یعنی آمین نہیں بول رہے ہو، ساتھ میں بولو آمین، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ساتھ میں بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ایک بات بہت توجہ کے ساتھ سننا، بہت توجہ کے ساتھ سننا، اور پورا مجمع سننا، پیار سے سننا، محبت سے سننا۔ صرف اتنا مجھے بتانا ہے میرے پیاروں، کل قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بلائیں گے، حالانکہ جہنم بہت دور ہوگی، ارے بولو جہنم کئی کلومیٹر دور جہنم ہوگی، لیکن جہنم کے شعلے بھڑکتے ہوں گے، جہنم کا دھواں بھڑکتا ہوگا، جہنم کی آگ باہر نکلتی ہوگی، جہنم کی تپش باہر آتی ہوگی، اور وہ بہت دور ہوگا، بندہ بہت دور ہے، اور بولو جہنم بہت، لیکن وہ تڑپ تڑپ کر کہے گا اللہ میرے کو لگتا یہ میری کھال اتر جائے گی، اللہ یہ جلن یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تو اللہ کہیں گے میرا بندہ تو جہنم سے بہت دور ہے، ابھی تو تجھے جانا ہے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، بولو آمین۔ اللہ کہیں گے تجھے تو وہاں جانا ہے، کچھ کہنا ہو تو کہہ دے، اللہ کہیں گے کچھ کہنا ہے تو کہہ دے، کیونکہ جہنم میں جانا ہے، ہم نے تیرا فیصلہ جہنم کا کر لیا ہے، تجھے جہنم میں جانا ہے۔ کیا کہے گا معلوم؟ ہم سے بڑا نالائق کون ہوگا؟ کیا کہے گا معلوم اللہ کو؟ اللہ اگر ایسا کرے تو اللہ پوچھیں گے کیا کرنا؟ کہ اللہ میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے اللہ۔ یہ انسان کہے گا۔ آج کتنی محبت ہے اپنے بیٹے سے، بیٹی سے، پوتے سے، ہر دادا کو پوچھو اپنے پوتے پوتیوں سے محبت کرتا ہے، ہر نانا کو پوچھو اپنے نواسے اور نواسیوں سے محبت کرتا، لیکن یہی دادا، یہی نانا، یہی باپ کل قیامت میں کہے گا اللہ میرے بیٹے لے لے، میری بیٹیاں لے لے، اللہ میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے چھوڑ دے۔ معلوم ہے اللہ کیا فرمائیں گے؟ اور کچھ بول لے، اور بھی کچھ بول، تو کیا کہے گا اللہ میری بیوی کو بھی لے لے، میرے بھائی کو بھی لے لے، اللہ جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کہیں گے اور بول، میرے تاج پور والوں وہ یہی حد پر آئے گا، کہے گا اللہ میری ماں کو بھی جہنم میں ڈال دے، اللہ میرے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دے، لیکن اللہ جہنم بہت خطرناک ہے، ابھی تو کتنے کلومیٹر دور ہے، لیکن میرے بدن کی کھال اکھڑ رہی ہے، اے اللہ میرے اماں ابا کو بھی جہنم میں ڈال دے۔ اللہ کہیں گے اور بول، تو کیا کہے گا معلوم؟ اے اللہ جیسے ہم تاج پور میں ہو، کہے گا اللہ یہ پورا تاج پور، اللہ پورا کلکتہ، اللہ پورا میرا خاندان، اللہ میرا قبیلہ، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کہیں گے اور کچھ بول، تو کیا کہے گا معلوم؟ زمین پر جتنے انسان اور جنات اور چرندے اور درندے اور پرندے اور سمندر کی مخلوق اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں میرا بندہ گناہ تو نے کیا، تیرے بیٹے کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ نہیں میرا بندہ گناہ تو نے کیا، فجر کی نماز تو نہیں پڑھا، تیری بیوی کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ موبائل پر ننگا پنا تو نے کیا، تیری ماں کو میں کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ اللہ کہیں گے قرآن پاک کی تلاوت تو نے نہیں کیا، رمضان کے روزے تو نے نہیں رکھے، تراویح تو نہیں پڑھا، زمانہ گزر گیا تو نے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا، گناہ تو کرتا ہے، میں کسی اور کو جہنم میں کیوں ڈالوں؟ اللہ فرشتوں کو کہیں گے اسے لے جاؤ جہنم میں لے جاؤ۔ میرے پیاروں جیسے جیسے قریب جاتا جائے گا معلوم نہیں کتنی مرتبہ بدن کی کھال نکل جائے گی، پھر اللہ دوبارہ کھال ڈالیں گے، پھر وہ جل کر اور پک کر اور تپا کر پھر نکلے گی، پھر وہ کھال ڈالی
لی جائے گی، اسی طرح معاملہ ہوتا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا میرے پیارو، یہ تو ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے اس لیے ہم کو ڈر نہیں لگتا۔ باقی یہ بیان کرنے والا کون؟ اللہ۔ یہ جو میں نے ابھی جو پورا داستان سنایا یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ نہیں سب بولیں گے ساتھ میں، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ورنہ میرے کو حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ کوئی یہ بولے گا کوئی یہ بولے گا۔ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں۔ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، پارہ نمبر 29، پورا مجمع بولے پارہ نمبر 29، سورہ معارج، سورہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ۔ کہے گا اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا دے۔ اللہ کیا جواب دیں گے؟ کَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ۔ میرے پیارو، آج کون کون توبہ کرنے کو تیار ہے میرے پیارو؟ ہم نے بہت دھوکہ دیا اللہ کو، بہت دھوکہ دیا۔ پھر ایک مرتبہ بولو اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے؟ اور ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے۔ اچھا کون کون یہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دے؟ کون چاہتا ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کرے نا، سب کرے۔ جہنم کی آگ کو بجھانا نا؟ تو میرے پیارو، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے جیسے ہم نے شروع میں یہ بات کہی، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اسی اللہ کو پکارو، بولو پکارو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، اسی اللہ کو پکارو گے نا انشاءاللہ؟ ارے میرے پیارو، اللہ کو پکارو، اللہ کو اتنا پیار آتا، اتنا پیار آتا۔ آپ سب کو معلوم ہوگا، آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، حضرت سلیمان۔ بولو کون؟ حضرت سلیمان۔ معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی حکومت دی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا، بولو سبحان اللہ، اور ساتھ میں اللہ نے نبی بھی بنایا، بولو سبحان اللہ۔ نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، دنیا بھی قدموں میں ہے، آخرت بھی۔ اور آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکومت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان انسانوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ جناتوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ جنگل کے درندوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ اڑنے والے پرندے پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ سمندر کی مچھلیوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو اتنی بڑی حکومت دی کہ اللہ نے آپ کو ہوا پر بھی حکومت دی، بولو کہاں پر حکومت دی؟ کیسی حکومت معلوم ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جیسے ہم لوگوں کے پاس کار ہوتی ہے، کار کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ گاڑی بولتے، گاڑی بولتے نا۔ کسی کے پاس 2 پہیا، کسی کے پاس 3 پہیا، کسی کے پاس 4 پہیا گاڑی ہوتی ہے نا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک بہت شاندار تخت دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس پر بیٹھتے تھے تو فرشتے آتے تھے، 2 فرشتے آتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے تھے میں مشرق میں ہوں، مجھے مغرب میں جانا ہے۔ پورا مجمع بولے میں کہاں پر ہوں؟ مشرق میں۔ جانا کہاں پر ہے؟ مغرب میں۔ یعنی آسان الفاظ میں یوں کہو کہ جیسے ہم تاج پور میں ہیں اور اللہ میرے کو ابھی امریکہ جانا ہے یا میرے کو افریقہ جانا ہے، یا یوں کہو کہ میرے کو مکہ مدینہ جانا ہے۔ وہ 2 فرشتے جو آتے تھے نا وہ کہتے تھے آپ آرام سے بیٹھ جاؤ اپنے تخت میں، اپنی کار میں بیٹھ جاؤ اور سو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سو جاتے تھے، بولو حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر ہوتی تھی وہ دونوں فرشتے کہتے تھے اللہ کے نبی اٹھو، تو کہتے تھے کیا ہوا؟ ابھی تو میں سویا ہوں۔ کہتے آ گئے۔ کہا میں مشرق سے مغرب آ گیا۔ کہا آ گئے۔ کہا کیسے اتنا جلدی آ گیا؟ وہ 2 فرشتے کہتے اللہ کے نبی اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ بولو کس کو غلام بنا دیا ہے؟ ہوا کو۔ اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلام بنا دیا. اب پورا مجمع سننا کیونکہ ہم لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں. اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت ہے اور وہ آپ کو لے کر کیا کرتا ہے؟ بولو اڑتا ہے. اور مشرق سے کہاں لے جاتا ہے؟ مغرب. ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت میں بیٹھے. بولو اپنے تخت پر بیٹھے اور وہ تخت آپ کو لے کے بولو اڑا. جیسے اڑا ایک آدمی اپنے کھیت میں کسان ہے وہ کچھ زمین میں بونے کا کام کر رہا تھا. اب بونے کا کام کر رہا تھا, غریب آدمی تھا, کسان تھا. اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تخت کے اوپر بیٹھے اور پھر تخت آپ کو لے کر اوپر گیا اور معلوم نہیں کہاں گیا. تو ان کی زبان سے وہ جو کسان تھے نا ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ. بولو کیا نکلا؟ پھر بولو ایک مرتبہ پورا مجمع بولے کیا نکلا؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. بولو کیا نکلا؟ بس ایک مرتبہ سبحان اللہ نکلا. حضرت سلیمان علیہ السلام واپس اپنا تخت لے کر سیدھے اس کے کھیت میں. جب اس کے کھیت میں آئے وہ گھبرا گیا کہ اللہ کے نبی آپ میرے کھیت میں, میں غریب آدمی, میں مزدور آدمی, یہ میرا چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا, آپ اپنا تخت لے کر میرے کھیت میں آ گئے, آخر کیا ہوا؟ وہ کسان گھبرایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم نے ابھی کیا کہا؟ کہا میں نے سبحان اللہ کہا. کہا کیوں کہا؟ کہا آپ کا عرش ہوا میں اڑنے لگا, میں نے سبحان اللہ کہا. حضرت سلیمان کہتے ہیں اللہ نے مجھے واپس بھیجا اور کہا جا کر میرے اس بندے کو کہہ دو, میرے اس بندے کو کہہ دو. حضرت سلیمان کی بادشاہی ایک طرف ہے, ان کا تخت ایک طرف ہے, ہوا پر حکومت ایک طرف ہے, انسان جنات درندے چرندے پر حکومت ایک طرف ہے, وہ سب نیچے رہے گی اور تیرا سبحان اللہ سب سے پہلے اللہ کے پاس پہنچنے والا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جناب قاری احمد علی صاحب. تو چلو اب میں بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. ہم نے جہنم کو سنا, بھائی بولو سنا. آگ بجھانا ہے جی, ارے ہاں یا نہیں؟ جی. کون کون تیار ہے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے؟ تو 3 کام کرنے کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ 3 کام بتا کر میں اپنی جگہ لوں گا, چاہے 1 گھنٹہ ہو یا 2 گھنٹے ہو. آپ برداشت کرو گے؟ کتنے کام کرنا ہے ہم کو؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے. پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمیں کتنے کام کرنا ہے. جس میں سب سے پہلا کام اللہ کا ذکر. کون کون کرے گا میرے ساتھ میں اللہ کا ذکر؟ سب کریں گے انشاءاللہ کریں گے. گردن جھکا دے, بالکل گردن جھکا دے, آنکھیں بند, آنکھیں بند. ہم سب ایک ساتھ میں, یہاں بھی جتنے ہیں سب آنکھیں بند, گردن جھکا دے. ہاں بلند آواز سے ذکر کرنا, بلند آواز سے. ہماری ماں بہنیں ہیں مولانا سہراب صاحب, وہ دل میں ذکر کرے, ان کی آواز پردہ ہے, آپ کی آواز پردہ نہیں ہے. سب ساتھ میں ذکر کریں گے, بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. چلو شروع کریں, شروع کریں. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. پورا مجمع الا اللہ پر زور دے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا حلیم الا اللہ لا غفور الا اللہ لا شکور الا اللہ لا ودود الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے۔ میرے پیاروں، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب سے پہلا راستہ اللہ کا ذکر کرنا۔ کون کون تیار ہے بولو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو میں نے تھوڑا ذکر آپ کو یہاں پر کروایا، باقی آپ سب لوگ اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرو گے، بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ بھائی ساتھ میں بولو ذکر بہت بڑی عبادت ہے، بولو ذکر بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اللہ فرماتے ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اچھا میرے پیاروں، ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں، بولو کوئی خاص جگہ۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ میرا ذکر کھڑے کھڑے کر لے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے بیٹھے بیٹھے کر لے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے لیٹے لیٹے کر لے، بولو سبحان اللہ۔ میرا ذکر کرتے کرتے تیری آنکھ لگ گئی، صبح میں جب بھی تیری آنکھ کھلے گی، فجر کے وقت تیری آنکھ کھلے گی، ہم کہہ دیں گے رات بھر یہ اللہ اللہ ہی کرتا رہا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے عقل والے پیارے پیارے روشن دماغ والے میرے بندے جو اللہ کو یاد کرے، بولو کھڑے کھڑے کس کا نام اللہ، بیٹھے بیٹھے کس کا نام اللہ، لیٹے لیٹے کس کا نام اللہ، صبح میں کس کا نام اللہ، شام میں کس کا نام۔ تو کون کون تیار ہے پہلے کام کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ چلو اب دوسرے کام کے لیے آ جائے، جہنم کو بجھانا ہے۔ میرے پیاروں آج یہ 3 کام یہاں سے ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ جہنم کو بجھانے کے لیے پہلا کام، بولو کس کا ذکر کرنا؟ اللہ کا ذکر۔ چلو دوسرے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ چلو بتاؤ بھائی درود پڑھنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کریں، پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو میں یہاں سے تاج پور سے چلا جاؤں گا اور ہو سکتا ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، علماء بیٹھے، کس کی موت کا وقت آئے معلوم نہیں، کب مرے۔ اللہ جب بھی موت دے کلمے والی موت عطا فرمائے، معلوم نہیں بعد میں تاج پور آنا ہوگا یا نہیں آنا ہوگا، لیکن آج یہ زمین گواہی دے گی۔ ہم سب لوگ ارادہ کریں، میری ماں بہنیں بیٹی آپ سب روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نہیں آواز نہیں آ رہی ہے انشاءاللہ۔ یہ علماء سے نہیں کہہ رہا، یہ تو پڑھتے ہی ہوں گے، آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ اچھا آپ یہ سوچتے ہوں گے مولانا تو کہہ کے چلے گئے 100 مرتبہ درود پڑھنا بہت مشکل ہے۔ نہ میرے پیاروں بہت آسان ہے، میں دیکھو آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے پڑھنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، بولو کتنی مرتبہ ہو گیا؟ بس ایسا 100 مرتبہ پڑھ لو۔ بیچ بیچ میں درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے وہ پڑھ لو، 10 منٹ میں 100 درود انشاءاللہ بولو مکمل ہو جائے گا۔ تو 24 گھنٹے میں جہنم کی تپش، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے بولو کتنی مرتبہ درود پڑھیں گے؟ اچھا آپ لوگ سوچتے ہوں گے 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، چلو 10 منٹ لگے گا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہو؟ ہاں بولو سننے کے لیے تیار ہو؟ انگلی پر گننے کے لیے تیار ہو؟ کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ۔ سنتے جاؤ۔ نمبر 1 ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں پورا مجمع بولے گا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں نازل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ پہلا ثواب اللہ کتنی رحمتیں دیں گے؟ 1000۔ ساتھ میں بولو نا کتنی؟ 1000۔ آگے چلتے جائے، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی 100 مرتبہ درود پر لکھا ہوگا براءۃ من النار، یعنی جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنی فضیلت ہو گئی؟
تیسری فضیلت سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا امتی، ہمارے نبی فرماتے قیامت میں پیشانی پر لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا؟ براءۃ من النفاق، یعنی اللہ کہیں گے میرا بندہ آجا، 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا بندہ آجا، اللہ فرمائیں گے تیری پیشانی پر لکھا کہ تو جیا تو بھی کلمے کے ساتھ، مرا تو بھی کلمے کے ساتھ، قبر میں گیا تو بھی کلمے کے ساتھ، اور قیامت میں میرے پاس آیا تو بھی پورے ایمان کے ساتھ۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ ارے بولو نا کتنے فائدے ہو گئے؟ 1000 رحمتیں، بولو سبحان اللہ۔ جہنم کا دھواں بھی حرام، بولو سبحان اللہ۔ ایمان کے ساتھ اللہ کی ملاقات کرنے کا، بولو سبحان اللہ۔ اور چوتھی بات، اس پر سب آمین کہہ دینا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ درود پڑھے گا، ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا اور میری سفارش پر اللہ اسے جنت میں پہنچا دے گا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 5واں فائدہ بہت پیارا، آپ سب کو معلوم ہے قیامت میں پیاس لگے گی۔ ہاں بولو نا، ارے بولو نا، پیاس لگے گی۔ ابھی دیکھو ہم کو پسینہ یہاں تک ہے، قیامت میں جیسے پسینے کا دریا ہوگا، کسی کے یہاں پاؤں تک ہوگا، کسی کی کمر تک ہوگا، کسی کے سینے تک ہوگا، کسی کے گلے تک ہوگا، ایسا پسینے کا دریا ہوگا۔ اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا حوض ہوگا، بڑا حوض، اور اس میں پانی ہوگا۔ اچھا وہ پانی کیسا ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو حوض ہوگا وہ حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جو پانی ہوگا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کے حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اور کیسا ہوگا؟ ابرد من الثلج، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والے میرے امتی جب قیامت میں آئیں گے پسینے میں ہوں گے، ہمارے نبی فرمائیں گے آ جاؤ آ جاؤ آگے آ جاؤ، 100 مرتبہ درود پڑھنے والے روزانہ آگے آ جاؤ۔ ہمارے نبی فرماتے میں اپنے ہاتھ سے تمہیں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، اور جو ایک قطرہ پانی پی لے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا من شریب منہ قطرہ لم یظمأ ابدا، جس نے ایک گھونٹ پانی کا پی لیا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ جنت میں بھی شربت پیے گا تو مارے شوق کے پیے گا، مارے پیاس کے نہیں پیے گا۔ تو میرے پیارو 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کا اتنا بڑا انعام کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر کا پانی پلاؤں گا، اور جو پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 5۔ بولو ساتھ میں بولو کتنے فائدے ہو گئے؟ اب جو چھٹا فائدہ میرے پیارو بہت پیارا ہے، سب پڑھیں گے، بولو 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ سننا چھٹا فائدہ کو کڑی سے جوڑنا۔ ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے نبی فرماتے میں سفارش کروں گا، بولو سبحان اللہ، میری سفارش سے وہ جنت میں جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ یہ تو بات ہو گئی تھی، اب کیا آگے؟ ہمارے نبی فرماتے میں سفارش کروں گا، میری سفارش سے وہ جنت میں جائے گا۔ آگے ہمارے نبی فرماتے وہ جنت میں کہاں ہوگا، کون سی منزل پر ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ جنت میں کون سی منزل پر ہوگا؟ ہمارے نبی فرماتے جنت میں جو منزلوں پر شہیدوں کی جماعت ہوگی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بھی وہیں پر موجود ہوگا۔ یعنی جہاں حضرت حمزہ ہمارے نبی کے چچا ہوں گے، جہاں حضرت عمار ہوں گے، جہاں حضرت خبیب ہوں گے، جہاں حضرت یاسر ہوں گے، جہاں نبی کے نواسے میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین ہوں گے، ہم 100 مرتبہ درود پڑھنے والے وہی ہوں گے۔ اور حدیث پاک میں لکھا کہ ہم اللہ کو کہیں گے اللہ تو نے شہیدوں کے ساتھ مجھے جمع کیا، میں تو شہید نہیں ہوا، اللہ میں شہید نہیں ہوا۔ اللہ فرمائیں گے مجھے معلوم ہے میرا بندہ تو شہید نہیں ہوا، لیکن 100 مرتبہ میرے نبی پر درود پڑھتا تھا، اور جو پڑھتا تھا میں نے اس کو وہ مرتبہ دیا جو میں نے شہیدوں کو مرتبہ عطا کیا ہے۔ تو میرے پیارو بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔
تو پہلا کام، پھر ایک مرتبہ بولو، پہلا کام اللہ کا ذکر کرنا، بولو لا الہ۔ دوسرا کام درود پڑھنا۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، بولو کریں، بولو 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 بولو، پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بہت پیاری حدیث سنا رہا ہوں، سب سنیں گے نا؟ ٹائم ہو گیا آپ کا؟ نہیں میرا ٹائم ہو گیا؟ آپ سب برابر سن رہے ہو نا؟ بھائی تھوڑی آواز اور اوپر کر دے اور بہت پیار سے سنیں میرے دوستو۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آ رہی ہے ابھی بھی، آواز نہیں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر میں آئے، بولو ایسے گھر میں ہمارے نبی آئے۔ اچھا، یہاں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہے، اور حضرت عائشہ یعنی ہمارے نبی کی بیوی، ہماری ماں روٹی پکا رہی ہے۔ ساتھ میں بولو کیا کر رہی ہے؟ روٹی پکا۔ اچھا، اچھی خاصی روٹی پک گئی ہے، صرف 2-3 روٹیاں باقی ہیں، بس وہ روٹی کو یوں لینا ہے اور اس کو، اس زمانے میں جو توا ہوتا تھا، توا، ہمارے زمانے میں چھوٹے چھوٹے توے ہوتے، وہ فرائی پین ہوتا ہے، اس زمانے میں بڑے بڑے تنور ہوتے تھے، مطلب ہے کہ بس 2-3 روٹی پکانا باقی ہے، اس کو صرف تنور پہ رکھنا، توے پر رکھنا ہے۔ اچھا، ہمارے نبی آئے۔ اچھا، میں ایک بات یہاں پر روکتا ہوں، ہم لوگ بھی میاں بیوی کیا ویسی محبت کرتے ہیں جیسے ہمارے نبی محبت کرتے تھے؟ جی نہیں میرے پیاروں، معلوم نہیں ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے، اور خاص کر کے مسلمانوں میں جو دیکھا جاتا ہے، کیا میرے کو سمجھ میں نہیں آتا میرے پیاروں۔ کبھی کوئی بیوی کو طلاق دینے پر تلا ہوا ہے، کوئی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے، کوئی بیوی سے جہیز مانگ رہا ہے، اتنے بچے ہونے کے بعد بھی ابھی بھی کہتا ہے میری قسمت پھوٹی تھی، تو میرے گھر پر آئی، تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا۔ ارے میرے پیاروں، باہر کی دنیا میں وہ جماعتوں میں جاتا ہے، باہر کی دنیا میں وہ خانقاہوں میں جاتا ہے، باہر کی دنیا میں اتنی بڑی داڑھی ہے، باہر کی دنیا میں 5 وقت نماز کا پابند ہے۔ ارے میرے جیسا نالک باہر کی دنیا میں لمبے لمبے بیان کرتا ہے، اور گھر میں جا کے بیوی کو ٹارچر کرنا، بیوی کو طلاق کی دھمکی دینا، بیوی کو اس کی ماں کی گالی دینا، بیوی کو اس کے باپ کی گالی دینا۔ میرے پیاروں، کیا ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا؟ جی نہیں۔ باہر کی دنیا میں ہم کچھ اور ہیں، گھر کی دنیا میں کچھ ہم اور ہیں۔ باہر کی دنیا میں فرشتہ نظر آتا ہے، اور گھر میں تیرے سے بڑا کوئی شیطان نہیں ہوگا۔ معلوم ہے، ایک مرتبہ کسی صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، مردوں میں سب سے اچھا مرد کون سا؟ مردوں میں ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے، یہ نہیں فرمایا جو صبح میں چاش کی نماز پڑھے، یہ نہیں فرمایا جو اشراق کی نماز پڑھے، یہ نہیں کہا جو مغرب کے بعد اوابین کی نماز پڑھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم خیارکم لأہلیکم، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ میرے پیاروں، یہاں میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا بیوی کے ساتھ محبت کی بات کرنا، کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت ٹھنڈے ٹھنڈے معلوم ہوتے ہیں، یا تو بیوی سے ڈرتے ہیں یا بیوی سے ناراض ہے، دو میں سے کیا ہے؟ ناراض تو نہیں نا بیوی سے؟ بولو نا، کریں گے نا محبت کی باتیں۔ میں نے ایک مرتبہ ایک جگہ پر کہا تو ایک آدمی اتنا خوش ہو گیا، کہا مولانا ایسا بھی حدیث میں ہے؟ میں نے کہا ایسا حدیث میں ہے؟ اشرف سن لے، عمل کرے گا نا؟ سوچ کے کرنا، آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں سوچ کے کرنا۔ معلوم ہے، ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، یہی حضرت عائشہ، بولو کون حضرت؟ سن رہے بیٹا؟ تو سن رہے؟ ہاں، میاں بیوی کی بات آئی تو تیری آنکھ کھل گئی، ابھی تک یہ سو رہا تھا، جھٹکے مار مار کے سو رہا تھا، جہاں میاں بیوی کی بات آئی دیکھو کتنا خوش خوش ہو گیا۔ لیکن میں بہت مونا سہرا بہت پتے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، حضرت عائشہ نے آپ کو پانی دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا پانی پیا۔ اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا، جملہ سننا، ہمارے نبی نے فرمایا، عائشہ عائشہ، اگر میں بھوکا رہوں اور کوئی مجھے کھجور لا کر دے اور شہد لا کر دے، وہ مجھے اتنا پسند نہیں ہوگا جتنا عائشہ تیرا چہرہ دیکھنا مجھے پسند ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتاؤ، کوئی بیوی سے ایسے محبت کی بات کرے، نبی کی سنت کو زندہ کرے، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت عائشہ نے اتنا پیارا جواب دیا، حضرت عائشہ نے فرمایا، میرے پیارے نبی، مجھے بھی آپ کو ایک بات کہنا ہے کہ اگر میں بھوکی ہوں، مجھے کھانا نہ ملا ہو، لیکن کوئی میرے سامنے شہد لے کر آوے اور شہد کے ساتھ میں مکھن یعنی بٹر لے کر آوے اور کہے کہ دونوں کو ملا کر کھانا ہے، حضرت عائشہ فرماتی، میں بھوکی رہنا پسند کروں گی، لیکن اس سے زیادہ مجھے آپ کا چہرہ دیکھنا پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔
اس کا مطلب کوئی محبت سے بیوی کو آئی لو یو بولے نا 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو جا کر بولو گے ابھی؟ یہ بیویوں کا معاملہ بھی بڑا عجب ہے مولی سورب. ابھی جا کر بولے گا نا تو سیدھا جواب نہیں دے گی, کہے گی آ جا جا بہت ہو گیا, ابھی صبح میں تو لڑکے گیا تھا, کیا محبت کی باتیں کرتا, جا ادھر سے. اسے بہت سوچ سمجھ کے. لیکن یہاں مجھے آپ کو بہت پیاری بات بتانا, نبی سے محبت کرو گے نا انشاءاللہ, درود پڑھو گے نا انشاءاللہ. کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے؟ دیکھو ہمارے نبی آئے, بولو صلی اللہ ہو, آواز نہیں آ رہی ہے, صلی اللہ ہو آئے. حضرت عائشہ کیا کر رہی ہے؟ روٹی. کتنی روٹی باقی ہے؟ دیکھو ہمارے نبی آ کر پوچھتے ہیں عائشہ کچھ کام ہے تو مجھے بتاؤ. ہم لوگ میں کون گھر میں جا کے بیوی کو پوچھتا ہے کچھ کام ہے تو بتا؟ اور اگر بیوی نے کوئی کام بتا دیا نا, سیدھا پہلا جواب تیرے باپ کا کھاتا ہوں, میں بھی کما دھما کے آیا ہوں, تھک کے آیا ہوں, روزی کمانے جاتا ہوں, مذاق کرنے نہیں جاتا ہوں. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور سیدھا آئے گا, گھر میں آئے گا, نایا دھویا نہیں, نایا نہیں دھویا, کھانا کھایا نہیں کھایا, موبائل پر بیزی ہو گیا. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہاں ہمارے نبی آ رہے, حضرت عائشہ کو پوچھ رہے کوئی کام ہے. حضرت عائشہ نے کیا فرمایا معلوم؟ کتنی بے تکلفی اور محبت ہوگی. عائشہ نے فرمایا ہاں اچھا ہوا اللہ کے رسول آپ آ گئے, میرے کو اتنا ضروری کام ہے, مجھے ایک جگہ پر جانا ہے, یہ 3 روٹی باقی ہے, اگر آپ پکا لیں تو بہت اچھا ہوگا. میرے دوستوں ہمارے نبی ناراض نہیں ہوئے, فرمایا جاؤ جاؤ عائشہ جاؤ, اپنا کام کر لو, اپنا کام کر لو. اور ہمارے نبی تنور کے سامنے, وہ توے کے سامنے بیٹھ گئے, اور ہمارے نبی نے وہ جو 3 روٹی کے جو گولے بنے ہوئے تھے, ایک گولا اٹھایا تنور پہ رکھا, دوسرا گولا اٹھایا تنور پہ رکھا, تیسرا گولا اٹھایا تنور پہ رکھا, اور اچھے طریقے سے اس کو پھیلا دیا. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے تنور پہ الگ الگ جگہ پہ روٹیاں ہوتی ہے. اب ہمارے نبی بیٹھے بیٹھے, پورا تاج پور سننا, ہمارے نبی وہ تنور کے اوپر روٹی کو دیکھ رہے, روٹی بالکل سفید ہے. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روٹی کو توے پہ رکھو تو وہ جلنے لگتی ہے, پکنے لگتی ہے, تپنے لگتی ہے, اس کے اوپر کالا داغ ہوتا ہے, وہ پھول جاتی ہے, پھل جاتی ہے, اس کے اوپر دھبا آتا ہے. لیکن